السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صدق الله العظيم. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک موقع پہ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا. یہ وہ زمانہ تھا جب شراب اور جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذہن سازی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ جوئے اور شراب کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، اثم کبیر، یہ بہت بڑے گناہ کے حامل ہیں. تھوڑا سا نفع بھی ہے، جو جیتتا ہے جوئے میں اس کو پیسہ مل جاتا ہے. شراب پینے والا شراب پیتا ہے، نشے میں ذرا ترنگ اس کو چڑھتا ہے اور اس میں اس کو ایک مستی اور لذت آتی ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے اس نفع سے کہیں بڑھ کر کے. اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں شراب کی حرمت نازل ہوئی اور شراب کو اور جوئے کو رجس من عمل الشیطان قرار دیا گیا، یعنی شیطانی گندگی، وہ گندگی جس سے گھن آنی چاہیے. لہذا شراب کی سب سے زیادہ شراب کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ آیت جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے لعنت فرمائی ہے شراب پہ. ان اللہ لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها، او كما قال عليه الصلاة والسلام. 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت. اللہ نے لعنت کی ہے شراب پہ، شراب کشید کرنے والوں پہ. کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں، شراب کا کارخانہ ہے، اس میں جو کام کرنے والے ہیں، شراب جو بنانے والے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت. عاصرہ و معتصرہ، اور اس کارخانے دار کے لیے وہ شراب بنا رہے ہیں یا کسی پارٹی نے آرڈر دیا ہے، اس آرڈر کے مطابق شراب کی تیاری ہو رہی ہے، تو عاصرہ و معتصرہ، اس پر بھی اللہ کی لعنت. شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. شاربہ، شراب اٹھا کر کے تھوک منڈی میں پہنچانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور جس تھوک فروش کے ہاں شراب کی بوتلیں، شراب کے کین جا رہے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے.
حاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، خریدنے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور جس کے لیے خرید کر کے پہنچانے کی کوشش کی جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اس ساقی پر بھی جو شراب کا جام میخانے کے اندر پلاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جسے پلاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ شاید کسی حرمت شدہ چیز پر اس تفصیل کے ساتھ لعنت کا تذکرہ کہ ایک ایک فرد جو اس میں کسی قسم کا اس کا تلوث پایا جاتا ہو، آلودگی پائی جاتی ہو، تعلق و ربط پایا جاتا ہو، اللہ کی لعنت یعنی رحمت خداوندی سے دوری و مہجوری کا تذکرہ شراب کے مقابلے میں کسی اور گناہ کا نہیں، اس لیے کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام خباثتوں کی جامع ہے۔ شراب انسان کو اشرف المخلوقات سے گرا کر جانوروں کی فہرست میں پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، وہ اس دسترخوان پہ نہ بیٹھے، وہ اس ریسٹورینٹ میں نہ جائے، وہ اس ہوٹل میں نہ جائے جہاں شراب کا دور چلتا ہے۔ یدار علیہا الخمر، شراب انسانی زندگی کو ختم تو کرتی ہی ہے، اس کے اعمال کا بھی ستیہ ناش کر کے چھوڑتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک دفعہ شراب پی لیتا ہے، شراب کا ایک قطرہ زبان پہ آ جاتا ہے تو 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی، تو اس کا عمل جو اللہ سے قرب کرنے کا ذریعہ ہے، نماز جو الصلاۃ معراج المومنین ہے، یہ ام الخبائث، یہ اس عمل کو اتنا بگاڑ دیتی ہے، یہ شراب کے اللہ کے حضور میں 1-2 دن نہیں 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، جو شرابی ہو، جو پہنچ حاصل کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہو، پھر شراب ایسی نجاست ہے کہ زبان جب خراب ہو گئی، زبان نجس ہو گئی، ہم کوئی بھی غلاظت 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دھو دیتے ہیں تو ہمارا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، ہمارا کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے، لیکن شراب کا ایک قطرہ اگر زبان پہ آ جائے تو 40 روز تک اس کی ناپاکی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے قرآن پاک اور درود اور تسبیحات اور تحمیدات اور تکبیرات اللہ قبول نہیں فرماتا۔ کیسا سخت مرحلہ ہے۔ لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے؟ یہودیوں کے ہاں بھی شراب حرام تھی، لیکن آج یہود کے ہاں شراب عام ہے۔ عیسائیوں کے ہاں شراب کی حلت کی کوئی بات نہیں ملتی ہے، لیکن ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی، بلکہ مغربی اقوام کی صورتحال یہ ہے کہ وہ پانی کے بجائے شراب پیتے ہیں، ان کے ہوٹلوں میں شراب ہی ہوتی ہے، ان کی میز پر کھانے کے وقت شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں، لیکن اسلام نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا ہے، شراب کی شناخت کو بیان کیا ہے، شراب کی قباحت کا ذکر کیا ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا اس کا تذکرہ، احادیث نبویہ میں اس کا ذکر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ میری قوم، میری امت کے لوگ ایسے بھی ہوں گے
میری امت کے لوگ ایسے بھی ہوں گے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں ایسے بھی افراد ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو زنا کو حلال سمجھیں گے، زنا کو جائز سمجھیں گے، ریشمی لباس پہننا صحیح اور درست خیال کریں گے، شراب کو پئیں گے، پلائیں گے، اور گانے بجانے کے آلات وہ جمع کریں گے، اس کو سنیں گے، سنائیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ مزے اڑانے کے لیے، لطف لینے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے، پکنک منانے کے لیے دروں کی طرف جائیں گے، پہاڑیوں کی طرف جائیں گے، اور وہاں مست ہوں گے شراب پی کر کے، وہاں مست ہوں گے گانے سن کر کے، وہاں مست ہوں گے موسیقی سن کر کے۔ ایسے وقت میں ایک حاجت مند اگر جائے گا اور وہ اگر کہے گا مجھے کچھ ضرورت ہے دے دو، تو اس کو کہیں گے آج نہیں، کل آنا، غدن، آج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مستی بھری رات کو ان کے اوپر اس پہاڑ کو الٹ کر کے ان کو ختم فرمائے گا، اور جو بچ جائیں گے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت انہیں خنزیر بنا کر کے چھوڑے گا، بندر بنا کر کے چھوڑے گا۔ یہ وہ شراب ہے جس کی حرمت کا اعلان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں نالے بہنے لگے تھے شراب، اس لیے کہ پہلے اس کی حرمت نہیں تھی، لیکن حرمت آئی تو ایک فرد کے کہنے سے حضرت انس نے آ کر کے بزم میں خانہ کے اندر یہ جب کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی آیا ہے، اور اس نے آ کر کے اعلان کیا کہ شراب حرام ہو گئی، تو اسی وقت حضرت انس کے والد نے کہا بیٹے جاؤ اور یہ پتھر لو اور اس سے مار مار کر کے تمام گھڑوں کو توڑ دو جس میں شراب بنائی گئی اور رکھی گئی، اور پھر انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آج شراب ہی شراب ہے، دنیا کے ہر خطے میں شراب ہے، دن رات شراب ہے، حکومتیں شراب کا دھندا کرتی ہیں، اور دوسری طرف اس پر لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس کے یہ نقصان ہے۔ نفاق کا دور چل رہا ہے، خرابی بھی ہے، اور اس کو عام بھی کیا جا رہا ہے، دیا بھی جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے سماج کے اندر برائیاں جو پھیل رہی ہیں، شراب اس میں سب سے زیادہ محرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بدترین چیز سے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے، اس ام الخبائث سے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بڑوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے چھوٹوں کی حفاظت فرمائے، اور اس کی لعنت سے ہم سب کو تحفظ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔